بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1520 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی رہے گی۔ آیت نمبر 64، 65 اور 66، 64، 65 and 66۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، امن، کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے الخلق مخلوق کو، ثم یعید پھر وہ لوٹائے گا اسے، ومن اور وہ جو یرزقکم تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، الہ کیا کوئی اور معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، قل کہہ دیجئے، ہاتو تم لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، قل کہہ دیجئے، لا یعلم نہیں جانتا، من کوئی بھی، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، الغیب غیب کی بات، الا اللہ سوائے اللہ کے، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بل ادارک بلکہ ختم ہو گیا ہے علمہم ان کا علم، فی الآخرہ آخرت کے بارے میں، بل ہم بلکہ وہ فی شکن شک میں ہیں، منہا اس سے، بل ہم بلکہ وہ تو منہا اس سے، عمون اندھے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کون مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے، اور کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ اے مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں وہ نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کون مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات، پھر اس کو تو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے۔ تیسری بات، اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ چوتھی بات، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پانچویں بات، کہہ دو کہ اے مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ چھٹی بات، کہہ دو کہ جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ ساتویں بات، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ آٹھویں بات، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے۔ نویں بات، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں۔ 10ویں بات، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی سورہ نمل کی ان آیات میں جو گزر رہی ہیں مختلف قسم کے سوالات اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ کیا وہ بت بہتر ہیں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں یا وہ اللہ؟ امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرتا ہے وہ بہتر ہے یہ یا اور وہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس نے اس سے مختلف قسم کی ہری بھری سرسبز و شاداب کھیتیاں اگائیں، کیا وہ اللہ بہتر ہے یا یہ بت جس اللہ نے زمین کو قرارگاہ بنایا، اس کے درمیان میں نہریں پیدا کی اور پھر پہاڑ بنا دیے اور پھر 2 سمندر بنائے، سمندروں کے درمیان میں آڑ کر دی۔ اس قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات مسلسل کرتے ہوئے ذہن سازی کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے تلاش کر بنایا
ان کی عبادت کر رہا ہے، یہ اصل میں معبود نہیں ہے، معبود تو صرف اللہ ہے۔ کون ہے وہ جو، اللہ سوال کر رہے ہیں، جو بے چین اور بے قرار آدمی کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو مصیبت سے دور کرتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کون تمہیں بری اور بحری اور تری اور خشکی کے اندھیریوں اور تاریکیوں سے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو بارش کے نازل کرنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے؟ اس قسم کے سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور پھر سوال کر رہے ہیں جن آیات کی تلاوت کی گئی ان میں بھی اللہ یہ سوال کر رہے ہیں، اسی قسم کا طرز ہے، اور ان سوالات کے ذریعے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف حقیقی معبود اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کون ہے وہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد بار بار دوبارہ پیدا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سلسلہ جاری ہے، زمین و آسمان کے بعد تمام مخلوقات پیدا ہوتی جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ یبدأ الخلق، وہی ہے وہ اللہ جس نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعید، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ۔ کیوں اس طرح کا نظام قائم ہے کہ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، پھر اٹھائے گا، پھر جلائے گا ان کو؟ کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نیک بتلاتے انصاف کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو بس کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس کے سوا کچھ اور۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 34 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید، کہہ دیجیے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ تمہارے شرکا میں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرے؟ کسی مخلوق کو پیدا کر کے بتاؤ، پوچھو ان سے جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، کیا یہ کبھی انہوں نے مچھر پیدا کیا، کوئی مکھی پیدا کی، انہوں نے کوئی جانور پیدا کیا، کوئی چھوٹی سی چیز پیدا کی؟ نہیں۔ قل اللہ یبدأ الخلق، پیغمبر آپ خود جواب دے دیجیے کہ اللہ ہی ہے جو مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، اولم یرو، یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر ان کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اٹھائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل پیغمبر آپ کہہ دیجیے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا، دیکھو کیف بدأ الخلق، کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور پھر دوسرا سوال اللہ کر رہے ہیں، وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے حلال اور طیب۔ معلوم یہ ہوا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ جو رزق انسانوں کو، جنات کو اور دیگر مخلوقات کو، یہ حیوانات کو اور جتنے پرندے ہیں ان کو، فضاؤں میں اڑنے والے، سمندروں میں تیرنے والے، فضاؤں میں اڑنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، آبادی میں بسنے والے، ساری مخلوقات کو جو رزق دے رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ سوال کریں کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ قل کہہ دیجیے پاک پیغمبر، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے مشرکو تم کوئی دلیل لے کر آؤ، اگر تم ان بتوں میں پیدا کرنے کی اگر طاقت ہے تو تم کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجیے پیغمبر، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمانوں اور زمین میں رہنے والا کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا سوائے اللہ کی۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ کب ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد کب زندہ کر کے اٹھائے گا، بعد الموت کب ہوگی۔ ولذلک علمہ فی الآخرہ، حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے ان کو۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ تو آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔